کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو ہے کلی، کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو ہے کلی۔ صحرا کی خاموش رات میں مائی بھاگی کے گیت کی تان بلند ہوئی اور سناٹے کو چیرتے ہوئے ہر سمت پھیل گئی۔ یوں تو صحرا میں کوئی سمت نہیں ہوتی، یوں معلوم ہوتا ہے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ریت ہی ریت ہے، صرف ایک ہی سمت ہے جو چاروں جانب پھیل گئی ہے۔ مائی بھاگی کا یہ گیت نیم کے پیڑوں نے بھی سنا اور آپس میں سرگوشی کی۔ مائی بھاگی بھی کتنی معصوم تھی، بھلا کون ہے جو تھر کی اس تنہائی کو بانٹنے آئے گا؟ یہ تھر کے علاقے مٹی کا ایک منظر تھا۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی کی ٹھنڈک صحرا کے سینے میں اتر رہی تھی۔ نیلے موروں کا ایک جوڑا سارنگ کے گھر کے دروازے پر بیٹھا شاید رات کے اس پہر کسی امداد کا منتظر تھا۔ یہ وہی جوڑا تھا جو روز خوراک اور پانی کی تلاش میں سارنگ کے دروازے پر آ بیٹھتا تھا۔ مور اور مورنی دونوں اس دروازے سے مانوس تھے۔ سارنگ کی بیوی سندھیا روز انہیں دانہ دنکا ڈال دیتی تھی۔ اس نے اپنی بے اولادی کا دکھ بھلانے کے لیے شاید اپنی مامتا ان میں بانٹنی شروع کرتی تھی۔ سارنگ ہنسا کرتا، بھلی عورت، گھر میں ہمیں کچھ کھانے کو ملے نہ ملے، تو موروں کا پیٹ خالی نہیں رہنے دیتی۔ بات بھی ٹھیک تھی۔ سارنگ کا گھر بھی تھر کے اکثر گھروں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ آمدنی کا ذریعہ چند مویشی تھے اور چند اراضی کی زمین جس پر ہل چلانے کے دن بھی کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ بارشیں کئی مہینوں تک تھر کا راستہ بھول جاتی اور کنویں سوکھنے لگتے۔ کنویں سوکھتے تو تھر کے باسیوں کے حلق بھی سوکھنے لگتے، مٹی کے گھڑے خالی ہو جاتے اور پانی کی جمع پونجی کے بجائے بچوں کے کھیلنے کے لیے استعمال ہونے لگتے۔ ان دنوں بھی بادلوں کی صحرا سے شاید ناراضی چل رہی تھی۔ کنویں خالی ہونے کا خوف بن پوچھے سوال اور ان کہے جواب کی طرح تھر کے ہر باشندے کے چہرے پر موجود تھا۔ سندھیا بھی اسی خوف کا شکار تھی۔ مٹی کے 2 گھڑے وہ آج دن میں کنویں سے بھرنے گئی تھی، لیکن وہاں عورتوں کی لمبی قطار اور کنویں کی مسلسل نیچی ہوتی سطح آب نے اسے صرف ایک ہی گھڑا بھرنے کی اجازت دی۔ اس میں سے آدھا استعمال ہو چکا تھا، آدھا ابھی پڑا تھا۔ چلو کل کا دن شاید نکل ہی جائے، اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے خود کلامی کی اور سارنگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ چارپائی پر لیٹا ریڈیو پاس رکھے مائی بھاگی کا مشہور گیت سن رہا تھا۔ کبھی کبھی کسی بول پر خود بھی بلند آواز سے گانے لگتا۔ تم اتنے بے فکر کیسے ہو؟ کھانے کے لیے اناج ختم ہو رہا ہے اور پانی وہ تو اب پتہ نہیں کب۔ سندھیا نے حیرت اور پریشانی سے ملے جلے لہجے میں بات کرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ سارنگ نے چند لمحوں کے لیے ریڈیو کی آواز دھیمی کی اور سندھیا کی بات کا جواب دیا۔ چھت سے گھاس کے کچھ ٹکڑے گرے تو سندھیا نے سر اٹھا کر چونڑے کی چھت کی طرف دیکھا۔ چھت کی گھاس بھی پرانی ہو چکی ہے، اس سال نئی نہ ڈالی تو بارش میں چھت ٹپکنے لگے گی۔ کچی دیواروں اور گھاس نے کمرے میں کافی حد تک ٹھنڈک پیدا کر دی تھی، ورنہ اس گرمی میں پسینے سے جسم کا رہا سہا پانی بھی نکل جاتا۔ سو بسم اللہ، بارش آئے تو صحیح، چاہے چھت آج ہی ٹپکنے لگے۔ سارنگ ہنس کر بولا تو سندھیا کا دھیان اپنے بولے ہوئے جملے کی طرف گیا۔ انسان بھی کیسے نا امیدی کے دنوں میں بھی امید کی لو جلا ہی لیتا ہے۔ بارش کا نام جیسے خود بخود لبوں پر آ گیا تھا۔ سندھیا نے سوچا اور امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ باہر آہٹ کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے میرے مور آئے ہیں، ابھی شام کو تو کھانا کھلا کے انہیں بھیجا تھا۔ او خدا، یہ بھی پیاسے ہوں گے، پتہ نہیں بیچارے کب سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابھی شام کو ہی تو تم نے کھانا کھلاتے ہوئے انہیں پانی بھی پلایا تھا۔ سارنگ نے پھر سے ریڈیو کا بٹن گھماتے ہوئے آواز دھیمی کی۔
اور سندھیا کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں تو شام ختم ہوئے بھی تو اتنا وقت ہو گیا ہے، آدھی رات ہو چکی ہے، کتنے گھنٹے ہونے کو آئے، اپنا دیکھو کیسے گھڑی گھڑی مٹکے سے گلاس بھرتے ہو، وہ بے زبان بیچارے تو اتنا تھوڑا سا پانی پیتے ہیں، کتنی دیر تک ٹکتا ہوگا ان کے اندر، گرمی بھی تو اتنی ہے۔ سندھیا نے سارنگ کو یوں گھورا جیسے موروں کے حصے کا سارا پانی وہ پی گیا ہو۔ اپنے موروں کے بارے میں وہ اتنی ہی حساس تھی۔ مٹی کے آب خورے میں گھڑے سے پانی بھر کر سندھیا دروازے کی طرف جانے لگی تو سارنگ نے آواز دی، سندھیا، او بھلی عورت، مٹکا آدھے سے بھی کم ہے اور تم پیالہ بھر کر انہیں پلانے چلی ہو، اپنے لیے بھی کچھ بچایا ہے یا نہیں؟ سندھیا نے ایک نظر آب خورے کی طرف دیکھا اور دوسری نظر گھڑے پر ڈالی، پھر جیسے کندھے اچکا کر بولی، اللہ مالک ہے، فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ سندھیا کو اپنی کہی بات ہی دہراتے دیکھ کر سارنگ مسکرانے لگا، پھر دھیرے سے سر ہلا کر بولا، ہاں چلو، اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ سندھیا نے دروازہ کھولا تو مور اس کے پیروں سے آ کر لپٹنے لگے۔ ہائے میرے بچوں، کتنی دیر سے کھڑے تھے یہاں، کیسی بے خبر ہوں میں، اندر بیٹھی اپنی باتوں میں مگن تھی، اب جا کر آواز سنی ہے۔ اور آب خورا ان کے سامنے رکھ دیا، دونوں اپنی چونچے اندر ڈالے پانی پینے لگے۔ سندھیا گھاگرا سمیٹ کر دروازے میں ہی بیٹھ گئی اور انہیں پانی پیتا دیکھنے لگی۔ آج تو نیند بھی نہیں آ رہی، جانے کل کا دن کیسا ہوگا، ہائے کاش سچ مچ سارنگ کی بات پوری ہو جائے، بارش ہونے لگے تو میں بھی سکون کی نیند سو جاؤں، کل کی فکر سے نیند ہی نہیں آ رہی۔ انسان بھی کیسا عجیب ہے، اس وقت کی فکر میں پریشان رہتا ہے جو ابھی آیا ہی نہیں ہوتا۔ وہ موروں سے باتیں کرنے لگی تھی، وہ ایسی ہی تھی۔ سارنگ گھر پر نہ ہوتا تو گھر کی دیواروں اور چیزوں سے باتیں کرنے لگتی، موروں کو دانہ ڈالتے ہوئے ان سے اپنا دکھ سکھ کہہ لیتی، اور کچھ نہیں تو خود کلامی کی تو اسے ویسے بھی عادت تھی، سامنے سامنے ہو یا نہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اندر آ جاؤ سندھیا، وہ پانی پی کے چلے جائیں گے، تم تو آ کر سو جاؤ، ساری رات یوں ہی کبھی کہیں تو کبھی کہیں بیٹھتے گزار دو گی۔ آ جاتی ہوں، تم سو جاؤ، تم خود بھی تو اب تک جاگ رہے ہو، مائی بھاگی کے گیتوں سے کچھ نہیں ہوگا، چرمی کے گیت بارش کو آواز نہیں دیں گے، بادل بڑے نخریلے ہیں اور تھر کے ساتھ تو ان کی یوں بھی انبن رہتی ہے۔ سارنگ اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ ارے تم تو بڑی شاعرانہ باتیں کرنے لگی ہو۔ سندھیا بھی مسکرانے لگی۔ سارنگ نے ریڈیو بند کر کے چارپائی کے ساتھ زمین پر رکھا۔ اچھا میں سونے لگا ہوں، رات بہت تھوڑی رہتی ہے، سو پانی کا انتظام کرنے جانا پڑے گا، شاید تھر سے باہر کہیں، کنویں کی تو بس ہو چکی ہوگی۔ ایک دم سے سندھیا کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ سارنگ کرنٹ کھا کر اٹھا۔ کیا ہوا سندھیا، تم ٹھیک ہو؟ گھبرا کر اسے آواز دی اور باہر دروازے کی طرف آیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور اب ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے، میرے مور بھی۔ سندھیا کی خوشی اور جوش سے بھری آواز اب کے بڑی واضح تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے، کہیں بارش؟ سارنگ کی بات زبان پر ہی رہ گئی۔ باہر آسمان کالے بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو چاند آسمان پر نظر آ رہا تھا وہ اب بادلوں کے پیچھے جا چھپا تھا۔ سندھیا ہتھیلی پھیلائے آسمان سے گرتی بوندوں کو اپنی اوکھ میں بھر رہی تھی۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑا تھا، موروں کا جوڑا بھی آوازیں نکالنے لگا تھا۔ سارنگ بھی دروازے سے باہر آ گیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بولا، اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے اس رات کا انجام اتنا خوبصورت ہو رہا ہے، بادل بتا رہے ہیں اب تو دیر تک جل تھل ہوگا۔ ہاں، اور سارے خالی کنویں پھر سے بھر جائیں گے۔ مائی بھاگی کی آواز پھر سے جاگ اٹھی، چرمی گیت کے بول سارے صحرا میں گونجنے لگے۔